دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان کس طرح سے مکمل ہوتا ہے، تو یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجود پر ایمان ہے کہ نہیں؟ کسی چیز کی ذات پر ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات کا وجود موجود ہے، تب اس چیز کے اوپر ہم ایمان لا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے وجود کے اوپر دلائل چار طریقے سے دیے جا سکتے ہیں، عقل کے ذریعے سے، حس کے ذریعے سے، اسی طریقے سے شریعت کے دلائل، اور اسی طریقے سے اور کون سی دلائل جی یاد کیا ہے کسی نے؟ فطری دلائل، فطری، ہاں، فطرت سے، یہ چار چیزوں سے دلائل اللہ رب العالمین کے وجود کے اوپر دی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد بات آئی کہ دوسرے نمبر پہ، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالی کی ربوبیت پر ایمان لانا۔ تو ربوبیت کی تعریف ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں توحید اللہ بافعالہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اس کے کاموں میں اکیلا جاننا۔ یہ ہم نے سمجھایا تھا بہت تفصیل سے آپ کے سامنے، روزی دینا، اولاد دینا، صحت دینا، بیماری دینا، یہ سب کام کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے کام ہیں۔ تو ان کاموں میں رب العالمین کو اکیلے جاننا، یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ وہ توحید ہے نا، یہ وہ توحید ہے جو ہر زمانے میں متفق علیہ رہا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ کسی نے توحید ربوبیت پہ اختلاف کیا جی؟ بولیے۔ نہیں استاد، فرعون تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، بولیے، تب اس کا کیا جواب دیجیے گا؟ فرعون کہتا تھا نہیں کہتا تھا؟ سورہ نازعات میں ہے نا؟ جی استاد۔ ہاں، کیا ہے آیت کریمہ؟ پڑھیے تو، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر، بولیے، فقال أنا ربكم فقال أنا رب الأعلى۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں سے کسی نے کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا، تو فرعون نے تو کیا ہے، تو کہیے گا کہ فرعون نے کیا ہے وہ تکبر کی وجہ سے کرتا تھا، ہے نا، تکبر کی وجہ سے کرتا تھا، زبانی دعویٰ کرتا تھا وہ، لیکن دل کے اندر وہ اس بات کو مانتا تھا، ہے نا، اس بات کو مانتا تھا کہ اللہ رب العالمین ہے۔ جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، اور ایک مقام پہ اسی فرعون نے کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ اے دربار کے لوگوں، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں مانتا، یعنی میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ لیکن فرعون کا یہ دعویٰ عقیدہ کی بنیاد پر نہیں تھا جی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی فرعون کے بارے میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ
ظلما وعلوا، سورہ نمل کی آیت ہے. ظلم اور تکبر کی وجہ سے فرعون ان معجزات کا منکر ہوا اور اس کے ماننے والے لوگ منکر ہوئے، ہے نا. لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ یقین تھا کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون سے جو کچھ بھی فرمایا تھا یا کہا تھا، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا. سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 102 ہے. حضرت موسیٰ نے کہا تو خوب جانتا ہے فرعون کہ آسمان و زمین کے پروردگار نے یہ معجزے دکھانے اور سمجھانے کے لیے نازل کیے ہیں. اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد اور ہلاک کیا گیا ہے، یقیناً برباد اور ہلاک کیا گیا. تو خوب جانتا ہے، تمہیں پتا ہے کہ یہ معجزات اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرنا ہے نا. تو کسی نے انکار نہیں کیا. اور رہی بات مشرکین مکہ کی، تو اس کی دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے آنکھوں کا اور تم کو روزی دینے والا کون ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین. تو موجودہ زمانے کا ہم نے یہ کہا تھا کہ موجودہ زمانے کے جو مشرک ہیں ان کا شرک کفار مکہ کے شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور خراب ہے. کیونکہ کفار مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ سمندر میں سفر کرتے اور بیچ سمندر میں ان کی کشتی پھنس جاتی، ہچکولے کھانے لگتی اور ڈوبنے کا ان کو یقین ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. لیکن جیسے اللہ رب العالمین ان کو نجات دے دیتا، ساحل پہ لے آتا، تو پھر وہ کیا کرتے، شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے. آج کا مسلمان جو مشرک ہے، وہ چاہے اس کو خوشی ملے چاہے اس کو غمی ملے، بہر صورت وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور کبھی بھی اپنی زبان سے یا اللہ نہیں ادا کرتا، بلکہ یا غوث یا خواجہ یا علی یا فلاں یہ پکار لگاتا. یہ ساری باتیں تو آ چکی تھی آپ لوگوں کے سامنے، ہے کہ نہیں؟ جی استاد. جی استاد. چلیے اس کے بعد صفحہ پلٹ دیے. دیکھیے یہاں ایک منٹ اس صفحہ کو دیکھ لیجئے، ایک منٹ. اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان، یہ آیت کریمہ ہم اس کے جانب اشارہ کر چکے ہیں، اس کو پڑھ چکے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اگر کسی انسان سے آپ پوچھئے، کہیے کہ کیا تم خود بخود ہو گئے، دنیا میں آ گئے خود بخود، کہے گا نہیں. تو کہا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا کیا؟ کہا نہیں بھائی، ہم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. تو ہوئے کیسے تم؟ تمہارا پیدا کرنے والا ضرور کوئی ہے. یہ اللہ رب العالمین کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کی ربوبیت پر ایمان. ربوبیت پر ایمان کا مطلب ہے، ابن تیمیہ ربوبیت کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کو اس کے کاموں میں اکیلا جانا جائے. اور اللہ کا کام کیا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ مالک ہے، بادشاہ ہے. اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ روزی دینے والا ہے. اور جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، شفایابی دینے والا، نجات دینے والا، ہاں، مشکلات سے نکالنے والا، پریشانی میں ڈالنے والا، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. تو رہی بات خالق کی دلیل، تو انہوں نے دیا اللہ خالق کل شیء. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. اسی طریقے سے مالک کا تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. الرازق کا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اوپر جو کچھ بھی رینگنے والی چیز موجود ہے، جو مخلوقات ہے، ان کی روزی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. تو روزی دینا، پیدا کرنا اور بادشاہت، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو ان کاموں اور اس جیسے جتنے کام ہیں، ان تمام کاموں میں اللہ کو اکیلا جاننا کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے. چلیے اب پڑھیے اللہ کی الوہیت پر ایمان.
اللہ کی الوہیت پر ایمان ایمان اللہ کی الوہیت پر ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ توحید الوہیت، توحید الوہیت. جی امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں تیمیہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں توحید اللہ بافعال العباد، بندوں کی تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کو اکیلے مستحق ماننا، عبادت مستحق ماننا، مستحق ماننا، عبادت اللہ کی یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 21. دعا اللہ سے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مدد اللہ، ٹھیک ہے پڑھ لیجئے. مدد اللہ سے، مدد اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ نمبر 5. جی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ کے وجود کے اوپر ایمان، نمبر 1. اللہ تعالی کی ربوبیت کے اوپر ایمان، اس کو آپ پڑھ چکے. اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے، اللہ تعالی کی الوہیت پر ایمان، اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت. اس کی تعریف کیا ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید اللہ بافعال العباد، بندوں کی تمام عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہو، یعنی بندہ اپنے تمام عبادتوں کا مستحق کس کو سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کو سمجھے. یہ توحید الوہیت کہلاتا ہے. عبادت کی جتنی بھی قسم آپ شمار کر سکتے ہیں، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، چاہے اس کا تعلق دل سے ہو. دل کی بھی عبادتیں ہوتی ہیں جیسے خوف، امید، یہ سب دل کی عبادتیں ہیں. دل سے آدمی کرتا ہے، کسی سے ڈرتا ہے دل سے، یہ سب عبادت ہے. اسی طریقے سے مالی عبادت ہو جیسے نظر و نیاز ماننا، یا پھر قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا. اور اسی طریقے سے اگر بدنی عبادت ہو، سجدے کرنا، نماز ادا کرنا، یہ سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. اپنی تمام عبادتوں کا مستحق اللہ رب العالمین کو سمجھے. اسی کو بیان کیا کہا ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے نا. تو توحید الوہیت یہ ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کو حقیقی معبود سمجھا جائے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہی اکیلا معبود ہے جو حق کے ساتھ معبود ہے. اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی حق کے ساتھ معبود ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ، اللہ کے علاوہ جن جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں. تو یہی وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی جس سے محبت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سب دلائل یاد کیجئے گا. اور تم سب کا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بڑا مہربان بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. والملائکہ، فرشتے گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو العلم، اہل علم گواہی دیتے ہیں. قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اور
وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ سب دلائل ہیں جو توحید الوہیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ پس پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی کے ساتھ جس کسی کو معبود سمجھ کر کے پوجا گیا، اس کا الہ ہونا، اس کا معبود ہونا کیا ہے؟ باطل ہے۔ اسی کا ہم نے سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق، اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق کے ساتھ معبود ہے، وانما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کے علاوہ یہ جن جن کو پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ ہی سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی سب سے اوپر ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کو معبود بنا کر کے پکارے تو پکارنے سے اس کو الوہیت کا حق حاصل نہیں ہو جاتا ہے جی، وہ معبود نہیں بن جاتا ہے۔ لات اور عزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، کوئی دلیل۔ پوری دنیا والے اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود سمجھ لیں تو وہ معبود نہیں بن سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا تمہارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے خاندانی رواج ہے، یہ پرمپرا ہے ہم لوگوں کی کہ ہم فلاں مزار پہ جاتے ہیں، فلاں قبر پہ جاتے ہیں۔ تو کیا خاندانی پرمپرا بنا لینے سے کوئی مزار والا معبود ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تو محض نام ہے جو تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل اتاری ہے تو لاؤ، قرآن و حدیث کی کوئی دلیل لا کر کے دکھاؤ کہ مزاروں کا سجدہ کرنا جائز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے سلاخوں کے پیچھے اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ام اللہ الواحد القہار، کہ ذرا یہ بتاؤ کہ بہت سارے معبود، جدا جدا معبود بہتر ہیں یا اکیلے زبردست رب العالمین بہتر ہے؟ اور اس کے بعد کہا کہ ما تعبدون من دونہ، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو، الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو یہ تو صرف نام ہی نام ہے، اور تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے یہ نام خود سے رکھ لیے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا کر کے پوجتا ہے جی، اللہ تعالیٰ نے اس کے الہ ہونے کے اوپر، اس کے شرک کے اوپر کوئی دلیل ہی نہیں اتاری ہے۔ دلیل توحید کے اوپر ہے، شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرک کے اوپر سوائے شبہات کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جب غور کیجئے گا تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور دلائل ہوتے ہیں مشرک کے پاس، جن دلائل کو پکڑ کر کے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب کے آل و اولاد کو، ہم سب کے اصول اور فروع کو رب العالمین شرک سے محفوظ رکھے۔ اور جتنے اقوام کے اوپر انبیاء آئے جی، وہ تمام انبیاء کی دعوت بھی یہی توحید الوہیت کے اوپر تھی، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یہی دعوت ان کی تھی۔ مشرکین نے اس حقیقت سے انکار کیا اور اللہ کے علاوہ کچھ دوسرے معبود بنا کر اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ان کی بھی پرستش کرتے تھے۔ توحید الوہیت میں اگر انسان کمی کرے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے۔ شرک کی تعریف کسی کو پتا ہے جی؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائیے تو۔ اللہ کے سوا کسی اور کو ماننا، اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کسی اور کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت ہے، اللہ کے حق میں کمی کرنا۔ بس جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یہ غلط ہے۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنا
یہ مطلب ہے شرک کا. شرک کے معنی ملانا، شرک کے معنی ملانا. عربی میں کیا ہوگا، اس اتنا جملے کو یاد کر لیجیے گا تو ہمیشہ یہ چیز یاد رہے گی. عبادت غیر اللہ مع اللہ، عبادت غیر اللہ مع اللہ، 3 جملے میں یاد کر لیجیے بس. عبادت غیر اللہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے. یہ شرک کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ آدمی نماز بھی پڑھے اور ٹائم پڑے تو مزار پہ جا کر کے سجدہ بھی کر لے، یہ شرک ہے. اللہ سے بھی امید رکھے اور ابتاروں سے بھی امید رکھے. یہ کہے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے اور مزاروں سے بھی امید رکھے کہ وہاں سے بھی اولاد ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں، یہ ساری چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں. تو شرک کہتے ہیں کس کو؟ عبادت غیر اللہ مع اللہ، اللہ کی بھی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنا، یہ یاد رکھیے گا. تو مشرکین ہے نا، اللہ رب العالمین کے ساتھ جو اپنا معبود دوسروں کو بناتے تھے نا، تو اللہ تعالی نے 2 دلیلوں کی ذریعے سے ان کے اوپر رد کیا ہے، ان کے اس عمل کے اوپر رد کیا ہے. پہلی دلیل دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں ان کے اندر الوہیت کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں. کسی بھی چیز کو پیدا کر لینا ان کے بس میں نہیں ہے، اور وہ اپنے پوجنے والوں کی، اپنی عبادت کرنے والوں کی ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکتے، نہ ان سے وہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، اور نہ وہ ان کے لیے زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، اور نہ آسمانوں کی کوئی چیز ان کی ملکیت میں ہے، اور نہ وہ اللہ رب العالمین کے کسی معاملے میں پارٹنر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت کو یاد کیجئے گا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں جو کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کے دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ کسی نفع کے حاصل کرنے کا ان کو اختیار ہے، اور نہ کسی کے مرنے پر انہیں اختیار ہے، اور نہ کسی کو زندگی دینے پر انہیں اختیار ہے، اور نہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر کچھ اختیار رکھتے ہیں. کوئی اختیار نہیں ہے ان کو. اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، جن کو تم اللہ کے سوا حصہ دار سمجھتے ہو ان کو پکارو، وہ آسمان و زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ ہی ان کے پاس کسی چیز کی ملکیت ہے، نہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ زمین و آسمان کے بنانے میں کبھی انہوں نے پارٹنرشپ کا درجہ نبھایا ہو، کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہاری سفارش کر سکتے ہیں، تمہاری سفارش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو معبود بنا کے تھوڑی پوچھتے ہیں، ہم تو صرف ان کو اللہ کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں. ظاہر ہے، مثال دیتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے لیے مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی بڑے بابو سے ملنا ہو، آفس کے بڑے آدمی سے ملنا ہو تو پہلے اس کے پیون سے ملنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس سے اوپر والے سے ملنا پڑے گا، پھر اس سے اوپر والے سے ملنا پڑے گا، تب جا کر کے کام ہوگا. بتائیے، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو مخلوق کے برابر قرار دیا ہے. دنیا کے نیتاؤں سے اللہ رب العالمین کا موازنہ کرتے ہیں، والعیاذ باللہ. کیسا شرک ہے یہ؟ دیکھیے
शैतान ने ये सिखाया है। क्या सिखाया है? कि तुम गुनहगार हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपनी फरियाद को अल्लाह तक पहुंचा सको, इसीलिए ये लोग नेक लोग हैं, इनसे अपनी फरियाद कहो, ये तुम्हारी फरियाद अल्लाह तक कह देंगे। तो भाई वो अगर कोई फायदा पहुंचाने की ताकत रखते तो वो मिट्टी के नीचे क्यों रहते भाई? क्यों नहीं निकल के ऊपर आ जाते हैं? किसी को मिट्टी के नीचे रहना पसंद है? हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, हम कहेंगे चलो 1 साल तक कब्र बनाते हैं, उसके नीचे रहना, आप रहिएगा? तैयार होइएगा? बोलिए जी। नहीं। कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। अच्छा, आप सिर्फ इतना गौर करें, कोई आदमी जो मज़ारों पे इनको पूछते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी अमेरिका का रहने वाला है और उसकी जबान अंग्रेजी है, ना तो उसको अरबी आती है ना उर्दू आती है, और अगर किसी ऐसे पीर को वो मान रहा है जिसको सिर्फ उर्दू आती है, वो कैसे पुकारेगा जी? अंग्रेजी में उसकी बात वो सुन लेगा? बोलिए। नहीं। जब जिंदगी में सुनने पर कादिर नहीं था तो मरने के बाद कादिर हो जाएगा? नहीं। समझ नहीं है? अच्छा चलिए, यहां तो फिर भी पुकार है। अगर कोई आदमी गूंगा है, बोल नहीं सकता, वो इशारा कर रहा है, उसके इशारे को वो समझ जाएगा? नहीं। कैसे नहीं। समझेगा? हाँ, कोई बोल नहीं सकता, कोई अपनी बात बता नहीं सकता, दिल से अल्लाह से वो पुकार कर रहा है, फरियाद कर रहा है, उसकी बात वो सुन लेगा, समझ लेगा? अच्छा, जब वो जिंदा था तो अगर गए तो भाई जरा मिलने के लिए आए हैं पीर साहब से, दम करवाने के लिए, है इस वक्त नहीं, आ जाओ, अभी आराम का वक्त है, अभी वो सो रहे हैं, अभी आराम का वक्त है, अभी मत आना, 5 बजे आना, 4 बजे आना, कह करके लोग उसको भगा देते थे। मरने के बाद भी तो उसकी कुछ टाइमिंग होनी चाहिए कि नहीं, कि इस वक्त वो आराम कर रहे होंगे, इस वक्त वो सो रहे होंगे, इस वक्त वो खा रहे होंगे, इस वक्त वो जग रहे होंगे। कि मरने के बाद इतने पावरफुल हो गए कि अब सोने उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है उनको? जो जिंदगी में ये चीजें कर रहा था वो मरने के बाद कैसे पावरफुल हो गया जी? इतनी सी बात लोगों को नहीं समझ में आती है। इतनी सी बात, यानी शैतान देखिए किस तरह से लोगों के अक्ल और दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है और किस तरह से उनसे शिर्क करवाता है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाता है, अयुश्रिकून मा ला यख्लुकु शैअन वहुम युख्लकून वला यस्ततीऊन लहुम नसरन वला अनफुसहुम यंसुरून। ये कैसे नादान है? अल्लाह ताला मुशरिकों के बारे में कहता है कैसे नादान है कि ये लोग उनको अल्लाह का शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज को पैदा नहीं करते, जारी मेरी जी सर। जी। तो खुद पैदा किए गए हैं, वो खुद मदद नहीं कर सकते। अच्छा, खुद पैदा किए गए हैं, इससे कुछ आप लोग समझ रहे हैं जी? मजहूल है उस्ताद। हाँ, पैदा मजहूल किए गए। नहीं, मजहूल नहीं, मजहूल नहीं। जब आप मना कीजिएगा, उनको कहिएगा, मजार वालों को, तो कहेंगे कि ये सब आयतें क्यों पढ़ते हो, ये सब तो पत्थर के बुतों के बारे में है, मजार वाले के बारे में थोड़ी है। कहिएगा भाई पत्थर के बुत के बारे में है तो उसके पैदा करने की क्या जरूरत है? यहाँ बात जिंदगी की चल रही है, यानी ये बात सीधे सीधे उन्हीं कब्र वालों के लिए है। समझ में आ रही बात? जी सर। मूर्त जो है या स्टैचू जो है वो पैदा की जाती है जी? नहीं बनाई जाती। बनाई जाती। तब तो सीधे वो लोग यही कह देंगे आपको कि ये आयतें जो मुशरिकीन मक्का के ऊपर नाजिल हुई है, आप इन आयतों को हमारे ऊपर क्यों फिट कर रहे हैं? वो तो लात की इबादत करते थे, उज्जा की इबादत करते थे। तो आप उनसे कहिए कि लात कौन थे?
لات کون تھے؟ بزرگ ہی تو تھے اس کے قوم کے، مر گئے جب تو انہوں نے ان کے قبروں کی مجاوری شروع کر دی، ہے کہ نہیں؟ ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو 5 تھے اس زمانے کے بھی 5 تھے، آج بھی پنجتن پاک ہے جی ان کے. تو یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت مستوى اول میں پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. انہم کانوا رجال صالحین فی قوم نوح، قوم نوح کے بہت نیک لوگ تھے. فلما ماتوا، جب یہ سب کے سب مر گئے، عکفوا علی قبورہم، یہ لوگ ان کے قبروں کے مجاور بن گئے. پڑھے نہیں پڑھے مستوى اول میں؟ پڑھے ہیں. ہاں. تب لہذا ان تمام آیتوں سے کیا مراد ہے؟ ان تمام آیتوں سے مراد یہی قبر والے مراد ہے، اسٹیچوز مراد نہیں ہے، اسٹیچوز مراد نہیں ہے، بلکہ یہ قبر والے ہی مراد ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنی الوہیت کے اوپر یہ ایک دلیل دی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسری دلیل ہے جو ہم انشاءاللہ پھر آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.